बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, रूहानी सिलसिले से। ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। ज़ंजानी साहब के साथ आज मैंने टॉपिक डिस्कस करना है वीनस ट्रांजिट इन वर्गो। 9 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है, तकरीबन 1 मंथ प्रॉब्लम रहेंगे इन ज़ोडिक साइंस के लिए, जो ज़ंजानी साहब बताने वाले। मैं पूछ भी लूँगा कितने ज़ोडिक साइंस हैं और उनके लिए प्रॉब्लम्स क्या हैं। ख़ास तौर पे जब वीनस की बात करेंगे तो मोहब्बत में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, यानी कि मोहब्बत में नाकामी का सामना भी करना पड़ सकता है। लव मैरिजेज़ वाले भी और मोहब्बत वाले तमाम आशिक लोग भी, यूँ कह लूँ कि मोहतात हो जाएं। ज़ंजानी साहब बताएंगे और किन मामलात में इनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। जहाँ कुछ खबरियाँ होती हैं वो भी हम सुनाते हैं, लेकिन आज थोड़े प्रॉब्लम वाली वीडियो हो सकती है आप लोगों के लिए, तो एंड तक ज़रूर देखनी है आपने। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने अपना नहीं कीमती सर, वक्त दिया। आपकी मोहब्बत है और मेरे ख्याल से आज के प्रोग्राम में तो आपने जो इंट्रो दिए तो कुछ लोगों को तो आपने बहुत डरा डरा दिए। दिया होगा, डरा दिया होगा। नहीं, आपने तो कहा आपकी मोहब्बत है, मेरी तो मोहब्बत है, लेकिन कईयों की मोहब्बत दांव पर लगने वाली है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि वीनस जो कि मोहब्बत का, तख्लीक का, कम्युनिकेशन का, लहजे में नरमी का, मिठास का, रिश्तों को जोड़े रखने का प्लानट है, वो जा रहा है अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन पे। जी अब वर्गो की जो पोजीशन होती है ये इस तरह की पोजीशन है कि जैसे कि वीनस जब पाइसेस में एंटर होता है तो वो उसकी एक एक्सॉल्टेड पोजीशन है, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीन पोजीशन है। ठीक है। अब ये जो डेबिलिटेटेड पोजीशन है ये वीनस की सबसे कमज़ोर तरीन पोजीशन है। ठीक है। अब वीनस चूँकि मोहब्बत का सितारा है, और इसमें वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ कि हम डिटेल्ड में तो डिस्कस करेंगे इसमें 4 ज़ोडिक साइंस को, ठीक है। लेकिन मैं पूरी वीडियो के इख्तिताम के ऊपर इंशाल्लाह वन लाइनर जो है बाकी तमाम ज़ोडिक साइंस को भी वन लाइन जो है वो ज़रूर बताऊंगा कि उनके लिए ये क्या एहतियात ला रहा है। ठीक है। क्योंकि अगर वो एहतियात कर लेते हैं तो उनके दिल टूटने से बच सकते हैं, ठीक है। वो अपने रिश्तों को महफूज रख सकते हैं, वो अपनी औलाद की फर्माबरदारी जो है उसको यकीनी बना सकते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में काम की जगह के ऊपर और घर में इज़्ज़त और मोहब्बत जो है उसको बहाल रख सकते हैं। यानी कि ये तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए एक बोनस वीडियो कह लें। बोनस वीडियो मतलब, लेकिन सिर्फ वन लाइनर होगी। ठीक है। डिटेल्ड में हम डिस्कस करेंगे उन ज़ोडिक साइंस को जिनको शदीद एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है। अब इसमें शदीद एहतियात में जो ज़ोडिक साइंस आते हैं उसमें पहला ज़ोडिक साइन है एरीज़ बुर्ज हुमर। ठीक है। एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी में ये शदीद तरीन क्रूशल टाइम है कि जिस टाइम में, जो कि 9 अक्टूबर से शुरू होगा और ये रहेगा तकरीबन कोई 2 नवंबर तक। ठीक है। ये टाइम फ्रेम ऐसा है कि इस टाइम फ्रेम में इनको अपने पैसे के बारे में बहुत केयर की ज़रूरत है। अच्छा। माली तौर पर नुकसान हो सकता है, पैसा ज़ाया हो सकता है, ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर असराफ होगा, जॉब छोड़े ना वरना दोबारा मिलेगी नहीं। जॉब की जगह के ऊपर अगर कभी कोई मसला हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ को ये थोड़ा सा एहतियात कर लें, अवॉइड कर लें, ठीक है। वरना इनको कहीं ना कहीं पे जॉब से निकाले जाने की भी इंडिकेशन है। ठीक है। फिर इसके बाद एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखें तो इनकी ज़िंदगी में रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मसले हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली तौर पे ऐसे रिश्ते जो कि ये किसी के साथ काम की गर्ज से मिल के चला रहे हैं, वहाँ पे भी इनकी ज़िंदगी में पार्टनरशिप से जुड़ी हुई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, नेगेटिविटी आ सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, मसाइल आ सकते हैं, लोगों की बदनज़री आ सकती है, पार्टनरशिप टूटने का अंदेशा है मंथ ऑफ अक्टूबर में एरीज़ वालों के लिए। ठीक है। फिर एरीज़ वालों की ज़िंदगी में देखें तो ऐसे एरीज़ अफराद जो कि शादीशुदा है, इनका शरीक हयात जो है उसकी सोच में बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी है। ठीक है। इनको कतई तौर के पर अपने मिजाज की तेज़ी जो है उसको कतई तौर पे हावी नहीं करना। अगर ये बहस की तरफ जाएंगे, मिजाज की तेज़ी की तरफ जाएंगे, तो मुमकिनात में से इनकी मैरिज लाइफ जो है उसको शदीद अफेक्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, और कहीं ना कहीं पे खुदा ना खास्ता कोई थर्ड पर्सन जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए। ठीक है। इस बारे में एरीज़ वालों को बहुत शदीद एहतियात की ज़रूरत है। अब एहतियात के साथ कुछ रेमेडीज़ भी देने होंगे, और मैं रेमेडीज़ प्रोग्राम के लास्ट में बताऊंगा कि ये तमाम ज़ोडिक साइंस को सदका बेसिकली क्या करना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले ज़ोडिक साइन की, और नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है टॉरस बुर्ज। ठीक है। टॉरस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़हनी तौर के ऊपर जो सलाहियतें हैं वो शदीद मुतासिर होंगी। अच्छा। सोचने समझने का अंदाज़ बहुत अफेक्ट होगा। इन्हें समझ नहीं आएगी कि ये क्या डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ में, और ये अपने पैर के ऊपर ख़ुद को कुल्हाड़ा मार सकते हैं। मतलब कि अच्छा। मुहावरतन, ये नहीं कि प्रैक्टिकली तौर पे, लेकिन ठीक है। मुहावरतन के ये खुद से जो है कमज़ोर फैसले कर सकते हैं और अपना नुकसान ये खुद करवा सकते हैं। अच्छा। तो बजाय इसके कि कोई इनको दूसरा नुकसान पहुँचाए, कोई दूसरा इनके लिए मसले क्रिएट करे,
ان کی اپنی ڈیسیجن میکنگ بہت اچھی نہیں ہوگی، تو ان کو چاہیے کہ منتھ آف اکتوبر میں 9 کے بعد اسپیشلی طور پہ ہر طرح کے کاموں کے لیے اور ہر طرح کے ڈیسیجن کے لیے لوگوں سے مشورہ کر کے چلیں. اچھا اگر یہ لوگوں سے مشورہ کر کے چلیں گے تو چیزیں ان کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں یہ پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ان کی فزیکلی طور کے اوپر صحت میں مسائل آئیں گے. ان کی زندگی میں حاسد قسم کے لوگ، ان کے محبت کے جتنے بھی رشتے ہیں جن کے ساتھ یہ دلی طور پہ اٹیچڈ ہیں، ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ عداوت لے کے آنے کے لیے، ناراضگی لے کے آنے کے لیے، اور کہیں نہ کہیں پہ شکوک جو ہیں وہ ان کے دل میں ڈالے جائیں گے کہ یہ اپنی محبت جو ہے اس سے جدائی کی طرف چلے جائیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ محبت ہو، یہ ہر وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو ان کے دل کے بہت قریب ہے. اچھا. چاہے وہ فیملی ممبر ہو، چاہے دوستوں میں ہو، چاہے ایون آپ کی اولاد بھی ہو. ممکنات میں سے کچھ نہ کچھ مسئلے، پرابلمز ان کی زندگی میں رہیں گے اپنے ہر اس رشتے کے ساتھ جس سے یہ محبت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی کام کی جگہ کے اوپر ان کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. کام کی جگہ کے اوپر غفلت نظر آتی ہے، کام کی جگہ کے اوپر لیگ پولنگ نظر آتی ہے، تنقید نظر آتی ہے، کام کی جگہ کے اوپر حاسد قسم کے لوگ بد نظری کریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فزیکلی طور کے اوپر ان کی صحت میں کہیں نہ کہیں میں پرابلمز آ سکتے ہیں اور صحت کی وجہ سے نقصان ہونے کے چانسز ہیں. تو ٹورس افراد کو روڈ کے اوپر رہتے ہوئے بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. روڈ کے اوپر رہتے ہوئے ایون چاہے یہ پیدل ہی کیوں نہ روڈ کے اوپر سفر کر رہے ہوں، بہت کیئر کی ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ کوئی حادثے کی انڈیکیشن بھی ہے یا کوئی ایسا کام جو کہ آپ ایون گھر میں کر رہے ہوں کسی تیز دھار چیز سے، اور اسپیشلی ہماری خواتین جو بہنیں ہیں جو کچن کے کام کرتی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. چوٹ وغیرہ لگنے کی انڈیکیشنز ہیں 9 اکتوبر سے لے کے 2 نومبر تک. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس پھر جو تیسرا زوڈک سائن آتا ہے وہ بنے گا ورگو برج شملہ. ٹھیک ہے. ورگنز والوں کو دیکھا جائے تو ورگنز والے اپنی زندگی میں بہت زیادہ ایسے تھاٹس کو حاوی کیے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ بلا وجہ کے نیگیٹو تھاٹس ہوں، بیماری کے ہوں، بہم وسوسے کے ہوں، یا پھر ان کو کہیں نہ کہیں پہ انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوگی. ایسی انسیکیورٹی جو کہ ان کی لائف سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. کہ سم ٹائمز انسان جو ہے وہ ایک خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسے جو ہے وہ آپ بعد اپنی زندگی کے بعد کا خوف کہیں، یا جو ہے قبر کے حساب کا خوف کہیں، یا آخرت کے حساب کا خوف کہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ یہ خوف جو ہے یہ ان کے اوپر طاری ہو سکتا ہے. ان کو اس خوف سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے کسی نہ کسی طور پہ اپنے آپ کو پازیٹیو بنانے کی ضرورت ہے. پھر ورگنز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ورگنز والے افراد جو ہیں وہ اپنی زندگی میں پیسے کو لے کے مسئلے یا پریشانی میں لگے رہیں گے. فائنینشلی طور کے اوپر پرابلمز، مسائل، خرچے، پریشانی، ڈپریشن، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ان کی زندگی میں چل سکتا ہے. پھر ان کی زندگی میں کچھ حاسد قسم کے لوگ ان کے اوپر حاوی رہیں گے. کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کی زندگی میں ان کی وجہ سے کریٹڈ رہے گا، تو ان کو بہت زیادہ شد ضرورت ہے بد نظری کو ختم کرنے کی، حاسد قسم کے لوگوں کو روکنے کی، تاکہ ان کی زندگی میں پرابلمز کسی بھی طور پہ دوسروں کی وجہ سے افیکٹڈ نہ ہوں. یہ چیز اگر یہ کر لیتے ہیں تو ممکنات میں سے ایک ذہنی ڈپریشن، سٹریس اور اپنے مالی طور پہ نقصانات کو یہ بہت زیادہ بچا سکتے ہیں. اب میرے پاس آتا ہے چوتھا زوڈک سائن اور وہ آتا ہے لبرا برج میں. لبرنز والوں کو دیکھا جائے تو لبرنز والے وہم وسوسوں کی نظر کر دیں گے اپنی ہر چیز کو. ٹھیک ہے. شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہوئے یہ اپنے رشتوں کو خراب کر سکتے ہیں. چیزوں کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لینا، طاری کر لینا، پرولونگ کر دینا، اور شکوک و شبہات کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی ان کو بھی اپنے اوپر حاوی کر کے یہ اپنے رشتوں میں جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کو یہ دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کیونکہ ان کے ذائچے میں وینس جو کہ ذہن کا مالک ہے یہ ایک حساسیت کی پوزیشن پہ ہے. عنقریب ان کی زندگی میں 11ویں گھر کا حاکم ستارہ بھی ایک کمزور پوزیشن پہ ہوگا، جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ اپنے حلقہ احباب میں کوئی اختلافات لے کے جا سکتے ہیں. اپنی جارحانہ طبیعت اور اپنی شاہانہ مزاجی کی وجہ سے، کمزور فیصلے کرنے کی وجہ سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر ڈسٹنس میں رہنا پسند کریں. یہ چیز لبرنز والوں کو بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر چیز میں شک کرنا، ہر چیز میں انسیکیور ہونا، ہر چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لینا، ان کے پریکٹیکل میرج، ان کی محبت، ان کے رشتے، ان کے دوست، ان کی اولاد، ان کے کریئر، ان کے کاروبار اور ان کی عزت کے لیے قطعی طور پہ مناسب نہیں ہے. تو یہ 4 ایسے زوڈک سائنس ہیں جن کو شدید احتیاط کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. صدقہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور صدقے کی ریمیڈی جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ پروگرام کے لاسٹ میں. اچھا. باقی زوڈک سائنس کی بات کریں تو جیمنائی والے جو افراد ہیں ان کو اپنی زندگی میں اظہار محبت کرتے ہوئے ایک دفعہ جس شخص سے یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں چیک کر لیں کہ وہ دوسرا شخص بھی ان سے محبت بھی کر رہے کریں. کیسے چیک کرنا؟ تھوڑا سا وقت دیں، بات کریں، کمیونیکیٹ کریں، اور کہیں نہ کہیں پہ صرف وقتی طور کے اوپر یہ کیفیت ان کے اوپر طاری ہوگی. ان کو یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا چیزوں کو پرولونگ کر دیں. ٹھیک ہے. اس ٹائم کے اوپر اظہار کرنا جیمنائی والوں کے لیے قطعی طور پہ
بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں اولاد کی طرف سے مسئلے آ سکتے ہیں اگر یہ لوگ میرڈ ہیں اور صاحب اولاد ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایڈکشن کینسر کی بات کی جائے تو کینسیرینز والے اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں. خواہشات کا کنٹرول نہ ہونا ان کی زندگی میں بلا وجہ کی پرابلمس کریٹ کروائے گا. اچھا. لینز والوں کو دیکھا جائے، برج اسد والے کے جو افراد ہیں یہ اپنی زندگی میں سفر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے صدقہ ضرور دیں. عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی اور اپنے کام سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں اسپیشلی بزنس میں، ان میں کسی بھی دوسرے بندے کے اوپر رلائی نہ کریں. ٹھیک ہے. نیکسٹ زوڈک کی بات کریں تو اگلا زوڈک سائن ہے اسکارپیو برج عقرب. اچھا. اسکارپینز والے جو افراد ہیں یہ اپنی زندگی میں اپنے کام کی جگہ کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں کیئرفل رہیں. اگر یہ کیئرفل نہیں ہوں گے تو ان کی زندگی میں ان کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے اور ان کی زندگی میں جو ان کے چاہنے والے افراد ہیں وہ ان سے ڈسٹنس کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیجیٹیریس کو دیکھا جائے تو سیجیٹیرینز والے لوگ اپنی زندگی میں اپنی محبت کو کھو سکتے ہیں اور اپنی خواہشات کے بلبوتے کے اوپر یا خواہشات کے حاوی ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے جاتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں جو ان سے دلی محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس بارے میں ان کو کیئر کرنے کی ضرورت ہے. کیپریکونینز کو دیکھا جائے تو کیپریکونینز جو ہیں ان کو اپنی عزت کو، رسپیکٹ کو، کریئر کو لے کے بہت زیادہ احتیاط اور کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی. نیکسٹ زوڈک سائن کی بات کریں تو اگلا زوڈک سائن ہے ایکویریس برج عقرب. ایکویریس والوں کو دیکھا جائے تو یہ اپنی زندگی میں اپنے گھر کے ماحول کو لے کے بہت زیادہ فکر مند تو نظر آتے ہیں لیکن اس فکر مندی کو بہتر کرنے کے لیے ان کو لوگوں کے مشوروں کی ضرورت ہوگی. جی. دوسرا، ایکویرینس والے کسی بھی طور کے اوپر اپنی تعلیم، اپنی صحت اور اپنے ایسے معاملات جو کہ حصول ویزا کے ہیں اس کے بارے میں اگر کسی شخص کے اوپر اعتبار کر کے پیسے دے رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پیسے ڈوب گئے. اچھا. پائسز والوں کو دیکھا جائے تو پائسز والے اپنی زندگی میں اپنے کانفیڈنس کو تھوڑا سا بیلنس رکھنے کی کوشش کریں. بغیر مقصد کے سفر نہ کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو حاسد قسم کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا زندگی میں دور رکھیں. ہر چیز ان تک بیان کرنا اور ایون شو آف بھی کرنا وہ ان کی زندگی میں بھی پریشان کن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ریمیڈی اور صدقے کی میں نے آپ کو بات کی تھی، صدقے کے اعتبار سے دیکھا جائے پورے مہینے میں اسپیشلی طور پہ یہ 9 کے بعد سے تو لازمی سٹارٹ کریں. 9 سے لے کے 2 نومبر تک، 9 اکتوبر سے 2 نومبر تک ہر جمعے والے دن، ایوری فرائیڈے جو بھی جمعے کا دن آئے گا، سفید رنگ کی چیز لیں جس میں آٹا، چینی، نمک، دودھ، کپڑا، سفید رنگ کی کوئی بھی چیز آپ لے کے حسب توفیق کسی غربا کو، مساکین کو یا کسی مدرسے میں بھجوا دیں یا حشرات الرٹس کو ڈال دیں تاکہ آپ کی یہ ریمیڈی ہو جائے اور آپ اس ڈیبلیٹیٹڈ پوزیشن کی وجہ سے اپنے رشتوں میں محبت کے کھونے سے محفوظ رہیں. بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں آپ لوگوں نے ایک تو فیڈ بیک ضرور دینا ہے. 4 زوڈک سائنس کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. یہ جو وینس ٹرانزٹ ہو رہا ہے ورگو کے اندر اور باقی 8 زوڈک سائنس کا بھی زنجانی صاحب نے بتا دیا کہ ان کو کہاں پرابلمس فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، لیکن ریمیڈی بھی بتا دیا تو آپ لوگ یہ اپنی پرابلمس کو اللہ کے فضل سے آپ جو صدقہ جو بتایا ہے انہوں نے ریمیڈی کریں گے تو حل ہو جائیں گی. اور ان کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے زنجانی صاحب کا. اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں اور ان کا چینل بھی وزٹ کر سکتے ہیں آپ، زنجانی ٹی وی، اگر آپ ڈیلی ہاروسکوپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، پھر ملیں گے. یعنی کہ اللہ حافظ.